نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی سورہ سجدہ جو شروع کی ہوئی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو تھا آیا نمبر جو 16 تک کور کیا تھا، جو کہ بہت ہی پیاری باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ جیسے کہ پہلے ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جب اللہ کے احکام کو سنتے ہیں، کتاب کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ فوراً ہی جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ کسی طرح بھی تکبر نہیں کرتے۔ اور پھر جو آیا نمبر 16 میں خاص بات تھی کہ ان کے جو پہلو ہیں تتجافی فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، تو یہ بہت پیاری بات تھی کہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں آج آیا نمبر 17 کو لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعلم، پس نہیں کوئی جانتا، نفس ما اخفی لہم، کوئی جان کہ کیا چھپا کے رکھا ہے ان کے لیے، من قرہ ٹھنڈک میں سے، آیون آنکھوں کی، جزاء بما کانوا یعملون، جزا ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ کوئی بھی نفس جو آج چاہے کوئی عبادت کر رہا ہے، چاہے حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، چاہے وہ رات کی عبادت ہے، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں، آج وہ جو کرتا ہے اس کے عوض اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ہم سے سوال کرتے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا جو شخص ایمان والا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ نافرمان ہے؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ لا یستوون، نہیں، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو دیکھیں نا کہ ایک سمپل سی بات ہے، عام فہم والا بندہ بھی ایک ایون آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں بھی پیرنٹس کے کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرنے والے، کیئر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ آلویز اپنی مرضی کرتا ہے، ایون کیئر ہم اس کی بھی کرتے ہیں، لیکن بنسبت جو فرما بردار ہوتا ہے اس کی کیئر، اس کی جو اس کے ساتھ جو پیار اور محبت ہوتا ہے اس کی نسبت دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی کیسے برابر کریں گے کہ ایک تو اپنی منمانیاں کر کے زندگی گزارتا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزل بما کانوا یعملون، بس جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے، اس کے عوض جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ جو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوں گی، جو عبادات ہوں گی،
ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹھکانہ دیں گے۔ اور پھر انسان کو خوش کرنے کے لیے اس قرآن میں خوشخبری دے دی کہ دیکھو، فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو کہ آج اگر دنیا تمہارے اوپر تنگ ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن اگر اللہ کی خاطر جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا اس سے تم منع ہو تو اس کا صلہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں ہاتھ خالی ہوں گے، کوئی کسی کا بھی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کے لیے ابدی ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے، اور جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا تو اسی میں ان کو لٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب جو ہے وہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی آج جب سے قرآن پاک کا نزول، انبیاء کرام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلسلہ جو شروع ہے، جس چیز سے لوگوں کو ڈرایا گیا، بتایا گیا، نصیحت کی گئی پیار سے، محبت سے کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، لیکن جب وہ باز نہیں آئے، اپنی ساری زندگی نافرمانی کرتے کرتے گزار کے حتیٰ کہ قبروں میں چلے گئے، تو پھر یہ بات ان کو سننی پڑے گی کہ آج نکلنے کا ارادہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو وہی چیز ہے نا، جب تمہیں کہا جاتا تھا تو تم مذاق اڑاتے تھے، جو تمہیں بتاتا تھا اسی کے دشمن بن بیٹھتے تھے، اسی کو طرح طرح کے القاب دیتے تھے۔ دیکھیں ابھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کی ڈیوٹی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان میں سے بھی اگر کوئی کام یہ کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، معاملہ کرنے کی، تو اس کے ساتھ آج ہم دیکھیں کہ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں ان کو وہاں پر یاد کرائی جائیں گی کہ یہ وہی آگ ہے، یہ وہی سزا ہے جس کا تمہیں بتایا جاتا تھا، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ باز آ جائیں، پلٹ آئیں فسق و فجور سے۔ تو یہاں بات جو ہے وہ غور طلب ہے نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے عذاب، یعنی کہ جو آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جو اتنی سٹرونگ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی آفات، چھوٹی چھوٹی مصائب جو ہیں وہ ان کو دکھائیں گے، چکھائیں گے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ تو یہ چیزیں اس زندگی میں بھی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ پلٹ آئے۔ لیکن اگر انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چھوٹی آفات کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی نہیں پلٹتا، تو پھر اس کو آخرت کا عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے
جسے نصیحت کی گئی اس کی رب کی آیتوں سے، پھر اس نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا اس سے، بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا تو ظالم کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ ان کو اگنور کر کے نکل جائے، منہ پھیر لے اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ تو پھر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو باز نہیں آئیں گے آخرت تک، حتیٰ کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا جو وہ کر کے آئے ہوں گے۔ تو آگے جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ پورے قرآن میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بار بار کیا گیا کہ کس طرح سے ان کی قوم نے ان کو ستایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو آپ شک میں مبتلا نہ ہوں ایسی کتاب کے ملنے سے، اور ہم نے بنایا تھا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ یعنی کہ ایسا سلسلہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی کسی پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تو ان کی قوم کی ہدایت کا ذریعہ کتاب بنی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنایا ان میں سے بعض کو ائمہ، پیشوا یا رہبر، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ صبر کی بات آئی کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی انسان بھی اس کام کا ذمہ لیتا ہے، دعویٰ کا کام کرتا ہے، تو سب سے مین پوائنٹ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چوز کر لیں، صبر۔ اگر کوئی صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی ہی تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو کے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پر کر رہا ہے یا بڑے لیول پر کر لیتا، نہیں اب تو میں نے تو اس کو نہیں بتانا، میں نے تو اس کو بتایا تھا، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس نے تو الٹا میری ہی انسلٹ کر کے رکھ دی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، اور پھر انہی میں سے ائمہ کرام بھی بنے جو کہ ہدایت دینے کا کام کرتے تھے جب انہوں نے ہمارے حکم سے، جب انہوں نے صبر کیا، اور دوسری جو چیز تھی کہ وہ ہماری آیتوں پر ان کا مکمل یقین تھا، کسی بھی شک میں وہ مبتلا نہیں تھے۔ تو آج کی بات کو انشاءاللہ ہم یہیں پہ کمپلیٹ کریں گے۔ نیکسٹ آیا نمبر 25 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔